اگر لیلۃ القدر کے فضائل بیان کرنے پہ آئیں تو سلسلہ طویل ہو جائے گا۔ مختصراً یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر ایسی گناہ گاروں کے لیے بہترین نعمت ہے کہ جس میں گناہوں کی معافی یقینی ہو جاتی ہے۔ لہذا اس دعا کے لفظوں کی طرف غور رکھتے ہوئے اپنے مالک بے نیاز سے مخاطب ہوں تو ذہن خدا کی بارگاہ میں ہونا چاہیے، زمانے کی طرف انسان کی توجہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات کی طرف توجہ رکھیں۔ آداب دعا میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لب پہ دعا ہو، آنکھ میں آنسو ہو۔ خدا آنسوؤں کے ساتھ مانگی جانے والی دعا قبول کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ مومن کی قبول کرتا ہے۔ دعا سے مراد وہ باتیں نہیں ہیں جو آپ دنیا کی بہتری کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دعا اللہ کے ساتھ گفتگو ہے۔ کیا خوبصورت طریقہ گفتگو بیان کیا ہے پاک امیر علیہ السلام نے۔ اپنے صحابی کو تعلیم دی اور کہا کہ سب کو بتا دینا کہ یہ دعا دعائے خضر ہے، اس میں اعظم ہے۔ تو اے عزیزان محترم برادران، دعا کی طرف توجہ کرتے ہوئے سب سے بڑی دعا مغفرت ہے، اپنی ذات کی اور اپنے مرحومین کی۔ جملہ مومنین کے لیے بھی دعا ذہن میں رکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ صلوات پڑھ لو بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، ورحمۃ اللہ علی شیعتہم ومحبیہم وموالیہم۔ اما بعد فقد قال اللہ المنان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء
وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس. سارے مل کے بآواز بلند 10 مرتبہ خدا کو پکارتے ہوئے اپنی دعائیں ذہن میں رکھیے. یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس. اے عزیزان، لیلۃ القدر ہے، خدا کی مہربانیاں عنایات. ذرا سوچئے ان لوگوں کے دل میں کتنی تڑپ ہوگی جو اس وقت قبر میں سو چکے ہیں. کہہ رہے ہیں کاش ہمیں دنیا میں پلٹایا جاتا، اس رات ہم اپنے خدا سے گناہوں کی معافی مانگ لیتے. اسی لیے اپیل کی ہے، خود بھی مانگیے خدا سے، اپنے مر جانے والوں کے گناہوں کی معافی بھی مانگیے. میرا اللہ، اس بابرکت رات کے توسل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تیری ذات کو پکار رہے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں یا نور یا قدوس. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس وقت کربلا میں اعمال لیلۃ القدر میں مصروف ہیں. یقیناً ان لوگوں کی بھی خوش نصیبی ہے جو نجف اشرف میں ہے، جو قازمین و سامرہ میں ہے، معصومہ قوم و مشہد میں اس وقت، اور پوری دنیا کے ہر مسجد میں اس وقت کروڑوں محبان آل محمد مصلی پہ اپنے خدا کو پکار رہے ہیں. یا نور یا نور یا قدوس. اے خدا میرے گناہوں کو بخش دے، اس سے پہلے کہ مجھے قبر میں لٹایا جائے. میں اس رات کی برکت سے قبر میں روشنی طلب کرتا ہوں. بے شک مشکل مقام ہے جہاں پہ سزا ملتی ہے، جزا ملتی ہے، جہاں پہ نیکوکاروں کو عزت دی جائے گی، گناہگاروں کو سزا دی جائے گی. معصوم فرماتے ہیں فشار قبر میں جب دیواریں آپس میں ملتی ہیں تو ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. میرا اللہ، اس وقت میرا کوئی منہ سے مددگار نہیں ہوگا.
اے خدا تجھ سے اپیل کرتا ہوں مجھ گناہگار پہ ترس فرما، میرے گناہوں کو بخش دے۔ الہ العالمین اس لیے تیری ذات کے سامنے گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں یا نور یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اللہم اغفر لی الذنوب التي تاتک العصام، بہت بڑے لفظ ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اے میرا اللہ، اے میرا معبود، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو پردہ فاش کرتے ہیں، میرے وہ گناہ بخش دے جو عذاب نازل کراتے ہیں، میرا اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن سے نعمتیں آفت میں بدل جاتی ہیں، میرا اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، اے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو امیدیں منقطع کر دیتے ہیں، اے میرے معبود میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں، اے خدا وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے کیا، اور وہ لغزش معاف کر دے جو مجھ سے سرزد ہوئی، اے میرے اللہ میں تیرے ذکر کے ساتھ تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، تیری ذات کو تیری بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں، تیرے وجود کے واسطے سے سوال کرتا ہوں مجھے اپنا قرب عطا فرما، توفیق عطا فرما کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما، اے میرے معبود میں سوال کرتا ہوں جھکے ہوئے بندے کی طرح، گرے ہوئے بندے کی طرح، ڈرے ہوئے بندے کی طرح، میرا اللہ مجھ سے چشم پوشی فرما، مجھ پہ رحمت فرما، میرا اللہ مجھے اپنی تقدیر پر راضی و قانے، ہر حال میں نرم گفتگو کرنے والا بنا، میرا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں شخص کی مانند جس پر سختیاں گزر رہی ہوتی ہیں، میرا اللہ میں اپنی حاجت لے کر تیرے پاس آیا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہوں، میرا اللہ تیری سلطنت عظیم ہے، تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر چھپی ہوئی ہے، تیرا امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب آنے والا ہے، تیری قدرت کا عمل جاری ہے، تیری حکومت سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں،
اے عزیزان، معصوم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کے کہتے ہیں آقا کوئی طریقہ بتائیں جو مجھ سے گناہ نہ ہو۔ آقا فرماتے ہیں اے بندہ خدا، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہتے ہیں آقا یہ ممکن نہیں۔ فرمایا پھر اللہ کے سامنے گناہ نہ کیا کر۔ عرض کرتا ہے آقا ہر جگہ پہ خدا ہے، اسے تو نیند اور اونگ نہیں آتی۔ پھر فرمایا اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی حکومت سے نکل جا۔ عرض کرتا ہے آقا اللہ کی حکومت سے نکل کر کہاں جاؤں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ پاک فرماتے ہیں پھر ایسے کر جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے تو انکار کر دینا۔ رو کے کہتا ہے آقا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کہا پھر تو کتنا مجبور ہے، خدا سے چھپ بھی نہیں سکتا، اس کا رزق بھی نہیں چھوڑ سکتا، اس کی حکومت سے بھی نہیں نکل سکتا، اور اس کے پاس تیری حاضری یقینی ہے۔ بہتر یہی ہے تو صراط مستقیم پہ آ جا۔ اللہم لا جد لذنوب غافران، میرا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو میرے گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا کوئی نہیں جو میری برائیوں کو چھپا لے، تیرے سوا کوئی نہیں جو میرے برے عمل کو اچھے عمل میں بدل دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تیری حمد ہے، تیری پاکیزگی ہے۔ ظلمت نفسی وتجرحت بجہلی، میرا اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، جہالت کے سبب جرأت کی۔ ظلمت نفسی وتجرحت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علی۔ اے میرے اللہ میرے کتنے گناہ ہیں جن کی تو نے پردہ پوشی فرمائی ہے۔ میرا اللہ میری کتنی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا، کتنی لغزشیں معاف کر دی۔ میرا اللہ کتنی برائیاں مجھ سے دور کی، تو نے میری کیسی کیسی تعریفیں لوگوں کی زبان پہ جاری کر دی جبکہ میں ان کا اہل نہیں تھا۔ اے میرے معبود میری مصیبت عظیم ہے، میری بدحالی بڑھ گئی ہے، میرے اعمال تھوڑے ہیں، گناہوں کی زنجیروں نے مجھے جکڑا ہوا ہے، لمبی آرزوؤں نے مجھے قیدی بنا لیا، دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، فریب دیا، میرے نفس نے اپنی ذات سے خیانت کی اور ہیلے بہانے سے مجھ کو فریب دیا۔ اے میرا اللہ، اے میرے آقا، تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری بد عملی بد کرداری میری دعا کو قبولیت سے نہ روکے۔ او میرا اللہ میرے ان گناہوں کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا جن پر تو نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اے میرا اللہ میرے جن رازوں سے تو واقف ہے اس میں سزا دینے میں جلدی نہ کرنا جو میں نے تنہائی میں کیے، غلط کام، برے کام، کوتاہیاں، نادانیاں، جہالت و خواہشات نفس کی کثرت و غفلت، میرا اللہ تجھ سے امید لگائے ہوئے ہوں، تجھے واسطہ میرا اللہ اس رات
تو تجھے واسطہ محمد کی بیٹی کا، سیدہ زہرا کی عزت کا واسطہ دے کر تجھ سے گناہوں کے طلبگار ہیں۔ اے عزادارو، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو معصوم کے وسیلے سے، جب امام دعا مانگتے ہیں تو سیدہ زہرا کے وسیلے سے۔ میرا اللہ تجھے مخدومہ زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ ہم پہ رحم فرما، کرم فرما۔ میرا اللہ لیلۃ القدر میں دعا مانگتے ہیں کسی کی بیٹی یتیم نہ ہو۔ جب پیغمبر اسلام دنیا سے چلے، زہرا کو انتظار تھا کہ بابا کی امت مجھے پرسہ دینے آئے گی۔ اے عزیزان، پرسہ لینے کے انتظار میں زہرا گھر میں بیٹھی تھی۔ روایت کہتی ہے 9 دن بعد دروازے پہ لوگ آئے، جھڑکیاں دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جب علی نے دروازے پہ جانے کا ارادہ کیا، زہرا کہتی ہیں یا علی، آنے والے لوگ تیرا احترام نہیں کریں گے۔ یا علی، میں خود دروازے پہ جاتی ہوں جو میں محمد کی بیٹی ہوں۔ اے آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگنے والوں، تمہارے آنسو بڑھ جائیں گے جب زہرا کہتی ہے آنے والے چلا جا، یہ محمد کی بیٹی کا گھر ہے۔ زہرا نے یہ جملہ کہا، آنے والا کہتا ہے زہرا علی باہر نہ آئے تو گھر جلا دوں گا۔ بی بی کہتی ہے خیال کر، میرے گھر میں تو میری بیٹیاں۔ حوصلے کے ساتھ اگلا لفظ مشکل ہے۔ زہرا منت کر رہی ہے واپس چلا جا، اس نے گھر جلا دیا، دروازے کو دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ بطول کے پہلو پہ آیا۔ اس دروازے میں لوہے کی میخیں زہرا کی پسلیوں میں پیوست ہوئی۔ مخدومہ کہتی ہے ام ایمن جلدی آ، میرا محسن مارا گیا۔ ام ایمن میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ مرحبا، دعا مانگی ہے، دعا مانگی ہے۔ یہ مسائل پڑھنے کا مقصد دعا ہے۔ ام ایمن میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا محسن مارا گیا۔ صبر کرنا، سادات حوصلے سے سننا، مشکل لفظ کہنے لگا۔ جلتا ہوا دروازہ، دروازے کے نیچے زہرا۔ روایت کہتی ہے لوگ علی کے گھر آئے، سمجھ نہیں آتی گزرے کہاں سے ہے۔ جب دروازے سے گزرتے زہرا کے بین بلند ہوتے، بطول کہتی لوگوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، میرا جرم تو کوئی نہیں۔ مشکل ترین لفظ ہے۔ ام ایمن و فضا نے دروازہ ہٹایا، بطول زخمی ہو چکی تھی لیکن زخموں کی پرواہ نہیں کی، علی کا تحفظ کیا، علی کے تحفظ کے لیے بھاگی۔ مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسیاں ڈالی، ہاتھوں میں رسیاں۔ اس وقت بطول جلدی سے دوڑی، بابا کا امامہ سر پہ لیا، بابا کی ابا لے کر علی کے پیچھے آئی، کمر بند میں ہاتھ ڈالا، کہتی ہے آنے والوں چلے جاؤ، میرا علی صبر کی پابندیوں
لوگوں میں خاموش ہے۔ میں معافی کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، بطول کا ہاتھ علی کے کمر بند پہ ہے۔ آنے والے نے اپنے غلام کنفس سے کہا زہرا کا ہاتھ چھڑاؤ، اس نے زبان سے نہیں کہا، تازیاں نے مارے، بطول کی انگلیاں ٹوٹ گئی۔ زہرا کہتی ہے بابا دیکھ میری پسلیاں بھی ٹوٹی، او بابا میری انگلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ مشکل سا جملہ۔ اور جوانوں جب زہرا کو تازیانہ لگا بی بی غش کھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد بطول مدینے کے کلمہ پڑھنے والوں کے دروازے پہ جا کے کہتی ہے لوگوں میرا علی تنہا، لوگوں میری مدد کرو، میری زینب یتیم ہونے والی ہے، لوگوں میرے حسنین کو یتیمی سے بچا لو۔ زہرا دروازے پہ جاتی، لوگ گھر کے دروازے بند کر لیتے۔ او بطول بابے کی قبر پہ آئی، کہتی ہے بابا تیرا وسیلہ بناتی ہوں، او میرا اللہ میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، میرا انصاف کر۔ زہرا کے لفظ ختم ہوئے، مسجد کی دیواریں بلند ہوئی۔ سلیمان آ کے کہتا ہے زہرا بد دعا نہ کرنا، علی کی زندگی بچ گئی ہے۔ میرا اللہ تجھے محافظہ امامت کا واسطہ، جس نے امامت کا تحفظ کیا، مجھے معاف کر دے میرا اللہ۔ یا الہی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرا نادما منکسرا مشتکیلا مستغفرا منیبا مقرا مذعنا معترفا لا اجد مفرا مما كان منی ولا مفزان اتوجہ الیہ فی امری غیر قبولک عذری و ادخالک ایای فی ساعت رحمتک اللہم فاقبل عذری وارحم شدت ضری وفکنی من شد وثاقی یا رب رحم ضعف بدنی ورقت جلدی ودقت عظمی یا من بدا خلقی وذکری وتربیتی وبری وتغذینی حبل لابتداء کرمک وسالف برک بی یا الہی و سیدی و ربی تراک معذبی بنارک بعد توحیدک و بعد من توا علیہ قلبی من معرفتک و لہج بی لسان من ذکرک واتقدوا ضمیری من حبک وبعد صدق ترافی ودعائی خاضعا لربوبیتک ہیہات انت اکرم من ان تزیع من ربیت او تبعد من ادنیت او تشرد من اویت او تسلم الى البلاء من کفیته ورحمته ولیت شعری یا سیدی و الہی و مولایا یا سیدی و الہی و مولایا اے میرے سردار، اے میرے معبود، اے میرے آقا۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے، اے میرے آقا کیا تو ان چہروں پر آگ مسلط کرے گا جو تیری عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے ہیں؟ میں چاہتا ہوں لیلۃ القدر انسان سجدے کی حالت میں خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔
اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیے. میں ایک سجدے کا ذکر بھی کرتا ہوں، یقیناً آنسو بھی آ جائیں گے، وسیلہ بھی بن جائے گا، گناہ کی معافی بھی مل جائے گی. سجدے میں چلے جائیے اور کہیے اے میرے آقا، اے میرے معبود، اے میرے مولا، کیا تو ان چہروں پر آگ مسلط کرے گا جو تیری عظمت میں، تیری عظمت کے سامنے سجدے میں جھک گئے ہیں؟ اور میرا اللہ تجھے واسطہ حسین کے آخری سجدے کا، جو 3 دن کا پیاسا خاک شفا پہ پیشانی رکھ کے کہتا ہے میرا اللہ رضان بے قضائہی و تسلیما لامرہی، میرا خدا جیسے تو راضی ویسے حسین راضی. حسین کا سجدہ جاری رہا، لوگ تیروں سے زخمی کرتے رہے، کوئی خنجر چلا رہا تھا. اے نمازی، اے سجدہ دینے والے، اے گناہگار، ایک لفظ سن لے. حسین سجدے میں تھا، حسین کی بہن 70 قدم کے فاصلے پہ بھائی کا سجدہ دیکھ رہی تھی. میں کہا کرتا ہوں یا حسین، تلواروں کی چھاؤں میں سجدہ بے شک مشکل ہے، لیکن آ دیکھ ابھی شام غریباں زینب کا سجدہ، کھلے ہوئے بال، کہہ رہی ہے میرا اللہ میں جانتی ہوں تیری دین میں سر پہ چادر نہ ہو نماز نہیں ہوتی. او میرا اللہ غیر محرم بھی کھڑے ہیں، میرے بھائی کے قاتل بھی کھڑے ہیں، او میرا اللہ زینب کی چادر نہیں ہے، او میرے خدا میرے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ سجدہ قبول فرما. ابھی نہیں، ایک جملہ اور سنیے، آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے. جب بازار کوفہ میں تھی کہتی تھی سجاد بازار کے ماحول میں نماز کیسے پڑھوں؟ امام فرماتے اماں کھجور کے تنے کا سہارا لے کر اس کی اوٹ میں پڑھ لیجئے. او علی کی بیٹی نے بازار کے مجمع میں بیٹھ کر نماز پڑھی تھی. اب ذرا جگر سنبھالنا، میں کہتا ہوں یہ نماز بھی آسان تھی. اور جب شام کا بازار، بدماشوں کی بھیڑ، اتنے دھکے دیتے لوگ، کبھی زینب کا ماتھا بازار کی اس دیوار پہ، کبھی اس دیوار پہ، ایسے عالم میں آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے میرا اللہ تیری نماز کا وقت ہو گیا ہے. زینب کے دائیں بائیں بدماش لوگ کھڑے ہیں. بی بی کہتی ہے سجاد اب مسئلہ بتا، غیر محرموں کا مجمع، بدماش لوگ، میں کیسے نماز پڑھوں؟ سید سجاد کہتے ہیں اماں میرے کندھے پہ پیشانی رکھ لو، اشارے کے ساتھ نماز جیسے پڑھی جاتی ہے پڑھ لو. جگر سنبھالنا سادات. علی کی بیٹی سجاد کا کندھا، نماز شروع کی ہے، سجاد کو دھکے لگے، امام زمین پہ گرا، پھر اٹھا، بی بی نے پھر نماز شروع کی، سجاد پھر گرتا ہے. بی بی کہتی ہے سجاد اب کیا کروں؟ تو بار بار گر جاتا ہے، کعبے کا رخ بدل جاتا ہے. سید فرماتے ہیں اماں جیسے بھی پڑھی جاتی ہے پڑھ لو، آج آپ کعبہ کی محتاج نہیں ہو. میرا اللہ تجھے سجدہ حسین کا واسطہ، میرا اللہ تجھے سجدہ زینب کا واسطہ. تھک گئے ہو یا ابھی نہیں؟ دعا مانگنے پہ دل ہے. ابھی ایک سجدہ اور بتاؤں گا. مسجد کوفہ علی کا سجدہ، روایت کہتی ہے علی سجدے میں ابھی
جا رہے تھے، ابن ملجم لعین نے 1000 درہم کی خریدی ہوئی تلوار میں 1000 درہم کی زہر شامل کی، دونوں ہاتھوں کی طاقت سے علی کی پیشانی پہ تلوار ماری، علی کے سجدے میں آواز آئی فزت ورب الکعبہ۔ اسی لیے تو پیغمبر فرما گئے تھے یا علی انت وشیعۃ قوم الفائزون، یا علی تو بھی کامیاب ہے، تیرے شیعہ بھی کامیاب ہے۔ میرا اللہ علی سجدے میں زخمی تھا، علی کے شیعہ سجدے میں اپنی زخمی روح کا علاج مانگتے ہیں، گناہگار ہیں گناہوں کی شفا مانگتے ہیں۔ میرا اللہ دل آلودہ ہو گئے ہیں، دلوں کی پاکیزگی مانگتے ہیں۔ میرا اللہ گناہوں کی قید سے آزادی مانگتے ہیں۔ میرا اللہ ذلت کی زندگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ میرا اللہ صراط کربلا پر قائم رہنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ میرا اللہ علی کی محبت پہ ثابت قدم رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پہ مضبوط رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ وَعَلَىٰ الْسُنَنِ نَطَقَتْ بِتَوْحِیدِکَ صَادِقًا۔ میرا اللہ یہ آگ سے پناہ مانگتے ہیں، یہ چہرے جو سجدہ ریز ہیں تیری عظمت کے سامنے، پناہ مانگتے ہیں وہ زبانیں جو تیری توحید بیان کر رہی ہیں۔ میرا اللہ کیا تو ان چہروں پر آگ مسلط کرے گا یا ان زبانوں پر جو تیرے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی ہیں اور شکر کرتی ہیں؟ میرا اللہ کیا وہ دل تیری آگ سے جلیں گے جو تیری تعریف کر رہے ہیں اور تجھ کو معبود مانتے ہیں؟ یہ ضمیر تیری معرفت سے پر ہیں۔ میرا اللہ تجھ سے خائف ہیں۔ میرا اللہ کیا تو ان ضمیروں پر آگ مسلط کرے گا جو تیری معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، ان اعضاء پر جو تیری فرما برداری کرتے ہیں، تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تیری مغفرت طلب کرتے ہیں۔ میرا اللہ تو انہیں کیسے آگ میں ڈالے گا؟ تیری ذات سے گمان تو نہیں ہے، تیری رحمت سے امید ہے، تیرے فضل و کرم سے بعید ہے کہ تو ان مومنوں پر آگ مسلط کرے۔ اے میرا کریم، اے میرا پروردگار، تو جانتا ہے دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹی چھوٹی ناتوانیاں جو دنیا والوں پر آتی ہیں۔ میرا اللہ میں ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ یہ مصیبتیں تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں، ان کا وقت بہت تھوڑا ہے، مدت قلیل ہے۔ او میرا اللہ پھر میں آخرت کی مصیبتوں کو کیسے برداشت کر سکوں گا جن کی مدت طویل ہے اور جو ہمیشہ رہتی ہیں؟ میرا اللہ اس لیے کہ وہ تیرے غضب اور انتقام و ناراضگی کا سبب ہوتی ہیں۔ میرا اللہ یہ وہ سختیاں ہیں جن کے سامنے نہ زمین ٹھہر سکتی ہے نہ آسمان کھڑا رہ سکتا ہے۔ اور میرا آقا پھر مجھ پر کیا گزرے گی جبکہ میں تیرا کمزور ناتواں حیثیت سے خالی پست اور بے بس بندہ ہوں، مجھ پہ رحم فرما۔ اے میرا آقا، اے میرے پروردگار، اے میرے سردار، میرے مولا، یا الہی و ربی،
وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني لعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين إليك بكاء الفاقدين ولا أنادين لك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث مل کے کہو يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يورك لهيبها وأنت تسمع الصوت وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه ظفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزره ذبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وكذيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأنت خلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا
وتطولت بالانعام متکرما افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون الہی و سیدی فاسألک بالقدرت اللتی قدرتها و بالقضیت اللتی حتمتها و حکمتها و غلبت من علیہ اجریتها انت حبلی فی حوزہ اللیلہ و فی حوزہ الساعہ میرا اللہ تجھے لیلۃ القدر کا واسطہ میرا اللہ تجھے اس لمحے کا واسطہ بخش دے وہ برائیاں جو میں نے چھپا کر کی ہیں بخش دے وہ نادانیاں جو میں نے جہالت کے سبب کی ہیں بخش دے وہ گناہ جو علل اعلان کیے ہیں یا چھپ کر کیے ہیں میرا اللہ میری برائیاں و گناہ بخش دے جن کے لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دے دیا جنہیں تو نے مقرر کیا جو میرے اعمال کو لکھنے پر مقرر ہے اسے محفوظ کر لیتے ہیں میرا اللہ کرامن کاتبین کے ساتھ میرے اعضاء بھی مجھ پر گواہ ہے کیا آپ جانتے ہیں جو محشر کے دن انسان اتنا بے بس ہوگا جس عضو سے اس نے گناہ کیا ہوگا بدن کا وہ حصہ خود اس کے خلاف گواہی دے گا میرا اللہ میرے اعضاء بھی مجھ پر گواہ ہے اس کے علاوہ تو خود مجھ پر ناظر ہے اس بات کا گواہ ہے میرا اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو کرامن کاتبین سے چھپ جائے میرا اللہ جو میرے اعضاء دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن تو دھوکہ نہیں کھا سکتا تو خود گواہ ہے گواہ ہونے کے باوجود تو نے میرے گناہ اپنی رحمت سے چھپا لیے اپنے فضل و کرم سے پردہ ڈالا او میرا اللہ مجھے معاف کر دے میں معافی کا طلبگار ہوں الہی میرے لیے زیادہ حصہ قرار دے ہر اس خیر میں جو تو نے نازل کی زیادہ حصہ دے ہر اس احسان میں جو تو نے مجھ پر کیا زیادہ حصہ دے ہر اس نیکی پر جسے تو نے پھیلا دیا زیادہ حصہ عطا فرما اس رزق میں جسے تو نے وسعت عطا کی میرا اللہ یا گناہ جو تو نے معاف کر دیا زیادہ سے زیادہ معافی مانگتا ہوں یا اس غلطی میں جسے تو نے درگزر فرما کے چھپا لیا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب گڑ گڑا کر بابا سے بلند یا رب 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 یا رب
یا الہی و سیدی و مولائی و مالک رکی یا من بیدی ناصیتی یا علیما بذری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب یا رب یا گڑ گڑا لیجئے دعا آخری لمحوں میں اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورتا و بخدمتک موصولا و اعمالی عندک مقبولتا حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردا واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا یا سیدی یا من علیہ معولی یا من الیہ شکوت احوالی یا رب یا رب یا رب قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العظیمت جوانحی وحبل الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین وأسرع إليك في المبارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخاف مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك وحفظني برحمتك وجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أثرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اے اپنے بندوں سے جلدی راضی ہونے والے میرا اللہ یہ دعا کے آخری لمحات ہیں یقیناً تو جب ناراض ہوتا ہے اس کا سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں تو اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب گناہگار توبہ کے لیے سر جھکا لیتا ہے
میرا اللہ میں تیری بارگاہ میں اکیلا نہیں آ رہا، وسیلہ بنا رہا ہوں۔ امیر المومنین شہید سجدہ علی امیر المومنین کو وسیلہ بنا کر تیری خدمت میں اپنے گناہ لے کر حاضر ہوں۔ میرا اللہ مجھے بخش دے۔ میرا اللہ تجھے علی ولی کے اس وقت کا واسطہ جب اسلام کی بقا کے لیے علی نے پیشانی میں ضرب برداشت کی، 3 دن تک علی تڑپتے رہے۔ صرف تلوار کا زخم نہیں تھا، زہر نے جگر کباب کر دیا تھا۔ تلوار کے زخم کے ساتھ علی کو زہر نے مار دیا۔ اس زہر نے زینب کو یتیم کر دیا۔ اس زہر و ضربت نے ہدایت کے ارکان گرا دیے۔ اس علی کو لگنے والی ضربت نے دین کا کعبہ گرا دیا۔ اس ضربت نے کوفے کے یتیموں کو دوسری مرتبہ یتیم کر دیا۔ اے عزیزان، آخری لمحہ میں چاہتا ہوں علی کے آخری لمحات کی ایک بات عرض کروں۔ 19 رمضان کی صبح ضربت لگی، دن تڑپتے گزرا، رات بے چینی میں گزری۔ 20 رمضان المبارک وصیت بھی کرتے تھے، روتے بھی تھے۔ کبھی صحابہ سے ملاقات، کبھی گھر والوں کو تسلی، کبھی کہتے تھے حسن ان یتیموں کا خیال رکھنا۔ اور 20 کا دن گزرا، 21 کی رات، کبھی غشی میں آتے، کبھی حسین کا ماتھا چومتے، اور کبھی عباس کو گلے لگاتے، کبھی حسن کا ماتھا چومتے۔ آخری رات کا آخری پہر، آیت اللہ دستغیب شرازی لکھتے ہیں 21 رمضان کے 2 پہر گزر گئے۔ آخری پہر علی کی آنکھ کھلی، غش سے افاقہ ہوا، یہی کہا حسن بیٹے میری زینب کہاں ہے؟ او بابا آپ کے قدموں پہ منہ رکھ کے رو رہی ہے۔ او علی کہتے ہیں او میری عزت والی بیٹی زینب میرے سامنے آ۔ علی کے سامنے جب بیٹی آئی تو حجاب لے کر آئی۔ علی کافی دیر تک بیٹی کو دیکھتے رہے، اور پھر کہا میری بیٹی تھوڑا سا قرآن سنا بابا کے دل کو تسکین ملے۔ اور زینب نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ اور بی بی کا لہجہ گھبرا گیا تھا، اور لہجہ گھبرا گیا تھا۔ علی کی چیخیں بلند ہوئی۔ زینب بی بی فرماتی ہیں بابا کوئی غلطی ہو گئی۔ علی کہتی ہے زینب غلط نہیں ہو سکتی، تو بابا آپ کی چیخیں کیوں نکلی؟ اور بابا آپ روئے کیوں ہو؟ علی کہتے ہیں بیٹی اس لیے رویا ہوں، کوفے کا شہر اپنا گھر ہے، بھائی بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، پردے کی حالت میں سکے باپ کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے تیرا لہجہ گھبرا گیا ہے۔ خدا جانے دربار میں خطبے کیسے پڑھے گی؟ اس وقت تڑپ کے کہتی ہے بابا کس کی جرات مجھے دربار میں لے جائے؟ علی کہتی ہے او میری عزتوں والی بیٹی، اگر اسلام پہ مصیبت آئے تو نبی کی بیٹی بھی تو دربار گئی تھی۔ زینب کہتی ہے او میرا بابا، او میری ماں کا بھائی کوئی نہیں تھا، او میرے 18 بھائی، او میرا عباس، میرا حسن حسین۔ بابا کس کی جرات مجھے دربار لے جائے؟ تھک گئے ہو؟ علی نے جو کہا وہ ہوا۔
جب زینب دربار گئی تھی تو بھائی مارے گئے. ایک لمحے کے لیے لیلۃ القدر ہے سوچنا. آخری جملہ مصائب کا پڑھ کے دعا دیتا ہوں. آنکھیں بند کر کے سوچو یزید شراب پی رہا ہے, زینب کے بال کھلے ہوئے ہیں, شراب پی پی کے حسین کے چہرے پہ چھڑی مارتا ہے, کہتا ہے حسین دیکھ میں شراب پی رہا ہوں. یا سری الرضا اے اپنے بندوں سے جلدی راضی ہونے والے, یا سری الرضا اغفر لي لا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. میرا اللہ یہ بکا کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں. وسلاحه البكاء, میرا اللہ رو کر گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں. وسلاحه البكاء, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اسلحہ ہے تو ہمارے آنسو. وسلاحه البكاء یا صوبغ اللعام یا دافع اللکام یا نور المستوحشین فی الظلام یا عالم لا يعلم صلی علی محمد وآل محمد وافعل بی ما انت اہلو وصلی اللہ علی رسول والائمت المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اے میرا خدا, یہ گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر دعائیں مانگ رہے ہیں, بالخصوص اپنے گزر جانے والوں کی بخشش کی طلبگار ہیں, بالاخص سید ملازم حسین شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ, سید ضمیر حسین شاہ اور ان کی اہلیہ, سلطان علی شاہ صاحب, شہباز علی شاہ صاحب, جاوید علی شاہ صاحب. میرا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں سوالی ہیں, خالی نہ لوٹا. میرا اللہ اس سے پہلے کہ تیری ملاقات کا وقت آ جائے ہمیں پاک کر دے گناہوں کی آلودگی سے. میرا اللہ جب تیرے ساتھ ملاقات ہو ہمارے ذمہ گناہ نہ ہو. میرا اللہ ہر بندہ اپنے دل میں کچھ آرزویں لیے بیٹھا ہے, تو لفظوں کا محتاج نہیں, دل کے راز جانتا ہے. مومنوں مومنات کے دل کی تختی پہ لکھی ہوئی تحریر دعا کی شکل میں قبول فرما. میرا مالک تو قادر و قدیر ہے, اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما. ہمارے معاملات آسان فرما, مشکلات کا خاتمہ فرما. میرا مالک تو قادر و قدیر ہے, بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما. میرا مالک سید اجاز حسین, سید رضوان شاہ, باقی برادران جو ہمیں دعائیں کے لیے کہہ چکے ہیں, سب کو صالح اولاد نصیب فرما.
میرا مالک تیرا قانون قدرت ہے، اولاد تو حیوانوں کے گھر بھی پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں اپنی اولادوں کو صحیح شیعہ بنانے کی توفیق عطا فرما، انہیں مکتب اہل بیت سکھانے کی توفیق عطا فرما، میرا مالک اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ سب تیری بارگاہ میں آرزویں لے کر حاضر ہیں، ہم سب پہ کرم فرما، ہم پہ رحم فرما۔ میرا اللہ گناہگار ہیں، ہمارے ملک پہ کرم و رحم فرما، استحکام سلامتی امن و غربت کا خاتمہ فرما۔ کریم اللہ امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور امام سے پہلے مومنین کے دلوں میں محبت و الفت و اتفاق عطا فرما۔ میرا اللہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے پہ مہربان ہونے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتفاق عطا فرما، دشمن کو ناکام فرما۔ اللہم تقبل منا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، صلی علی محمد۔ سلام اللہ علی احبابک یا حسین۔